السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ سوم کا 17واں سبق پڑھیں گے۔ حضارۃ العرب، عرب کی تہذیب۔ حضارہ کہتے ہیں تہذیب کو، رہن سہن، سبھیتا۔ خالد اتمت دراست ثانویۃ ودخل الجامعۃ، خالد نے ثانوی پڑھائی یعنی سیکنڈری ایجوکیشن کو مکمل کر لیا، ودخل الجامعۃ، اور اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وقابلہ ذات یوم طالب جامعی آخر من البلاد الاجنبیۃ، البلاد الاجنبیہ کے معنی ہے بیرونی ملک، تو یہیں سے ترجمہ کر لیں گے، بیرونی ملک کے کسی دوسرے یونیورسٹی کے طالب علم نے ایک دن، ذات یومن ایک دن، قابلہ، ہو سے مراد جو ہے وہ خالد ہے، اس کی طرف ضمیر راجع ہے، اور قابلہ ملاقات کی، تو کس نے ملاقات کی؟ طالب جامعی آخر، اس نے ملاقات کی۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، بیرونی ملک کے کسی دوسری یونیورسٹی کے طالب علم نے ایک دن اس سے ملاقات کی یعنی خالد سے ملاقات کی۔ جاء ھذا القطر، قطر کہتے ہیں گوشے وغیرہ کو، یہاں مراد ہے ملک، یہاں ملک مراد ہے۔ جاء ھذا القطر للسیاحۃ فسأل خالدا، وہ اس ملک سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، پھر اس نے خالد سے پوچھا، فی ای جامعۃ انت ھذا العام، عام جو ہے سال کو کہتے ہیں، فی ای جامعۃ، کس یونیورسٹی میں آپ اس سال ہیں، یعنی آپ اس سال کس یونیورسٹی میں ہیں، یعنی کون سی یونیورسٹی میں ہے۔ ایو کون سے، کون سی کے معنی میں آتا ہے، تو آپ اس سال کس یونیورسٹی میں ہیں، اس نے پوچھا۔ خالد نے کہا، انا فی جامعۃ القاہرۃ فی کلیۃ الہندسۃ، میں قاہرہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج میں ہوں۔ ہندسہ کہتے ہیں انجینئرنگ کو، انجینئرنگ، کلیہ کالج کو کہتے ہیں۔ میں قاہرہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج میں ہوں۔ السائح ٹورسٹ، یعنی جو سیاحت کے لیے آیا ہے، جو سیر و تفریح کے لیے آیا ہے، اسی سے سائح ہے یعنی ٹورسٹ۔ ٹورسٹ نے کہا، کم کلیۃً فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں کتنے کالجز ہیں، کتنے کالج ہیں۔ خالد نے کہا، فی جامعتنا کلیات کثیرۃ، فیہا کلیۃ الطب وکلیۃ العلوم وکلیۃ الحقوق وکلیۃ الصیدلۃ وکلیۃ الطب البیطری وکلیۃ التجارۃ وکلیۃ الاقتصاد وفی کل کلیۃ اقسام مختلفۃ۔ خالد نے کہا، ہماری یونیورسٹی میں بہت سے کالجز ہیں، جن میں طب کا کالج اور سائنس کا کالج، علوم جو ہے ماڈرن عربک میں سائنس کو کہتے ہیں، اور سائنس کا کالج، وکلیۃ الحقوق، اور لا کا کالج یعنی قانون کا کالج، قانون کا کالج، یہاں قانون اور لا پڑھایا جاتا ہے۔ وکلیۃ الصیدلۃ، صیدلہ یعنی فارمیسی سے ریلیٹڈ، یعنی دوائیوں کی جانکاری جہاں دی جاتی ہے، فارمیسی کا کالج۔ وکلیۃ الطب البیطری، الطب البیطری کے معنی ہے یعنی معالجہ حیوانات، جانوروں کی جہاں پہ جو ہے وہ علاج معالجہ کیا جاتا ہو، اس طب، وہ طب مراد ہے یہاں پر، یعنی جانوروں کا علاج و معالجے کا کالج۔ اور تجارت کا کالج، اور اکنامی، اقتصاد کہتے ہیں اکنامی کو، اور اکنامی کا کالج ہے۔ ہر کالج میں بہت سے شعبے ہیں، ہر فی کلی کلیۃ، ہر کالج میں، اقسام مختلفۃ، بہت سے
شعبے ہیں مختلفہ، اقسام شعبے مختلفہ بہت سے۔ السائح ٹورسٹ نے کہا اريد ان اعرف عن حضارت العرب شيئا، میں جاننا چاہتا ہوں عرب کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا یا کچھ، یا پھر یوں ترجمہ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ، ان کا ترجمہ کر لیں کہ عرب کی تہذیب کے بارے میں کچھ جانوں۔ عارف عالم کے معنی میں ہے یعنی جاننا، عارف کا لفظ عرب استعمال کرتے یعنی عرف یعرف، یہ علم یعلم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں میں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ عرب کی تہذیب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں، کچھ جانوں۔ خالد نے کہا لعلک لم تقرأ تاریخ العرب مع ان تاریخهم لا يجهله احد، شاید آپ نے عرب کی تاریخ کو نہیں پڑھا، لم تقرأ مع ان، مع کے بعد ان آ جاتا تو ترجمہ یوں کریں گے حالانکہ یا باوجود اس کے، یوں ترجمہ کریں گے اس کا، باوجود اس بات کے کہ ان کی تاریخہم ان کی تاریخ سے، لا یجہلہ نہیں ہے ناواقف، احد کوئی بھی، شاید آپ نے عرب کی تاریخ کو نہیں پڑھا باوجود اس بات کے کہ ان کی تاریخ سے کوئی بھی، احد کوئی بھی ناواقف نہیں ہے، لا یجہلو، جہل یجہلو ناواقف ہونا، نہ جاننا، جاہل ہونا کسی بات سے، تو احد یہ اس کا فاعل ہے اور ہا ضمیر جو ہے وہ تاریخ کو راجع ہے، تو احد کے معنی ہوتے ہیں کوئی۔ السائح ٹورسٹ نے کہا مع الاسف، مع الاسف، مع الاسف یعنی افسوس کے ساتھ، یعنی افسوس ہے، تو مع الاسف افسوس کے ساتھ، انا لم اعرف عن حضارتهم لتتحدث عنها من فضلک، ٹورسٹ نے کہا افسوس کے ساتھ میں ان کی تہذیب کے بارے میں نہیں جانتا، میں ان کی تہذیب کے بارے میں نہیں جانتا، لم اعرف، لتتحدث عنها من فضلک، لتتحدث یہ لام امر ہوتا ہے، اس کا یوں ہوتا ہے چاہیے کہ، تو یہاں پہ کیونکہ من فضلک آ گیا تو ترجمہ یوں کر لیں گے براہ کرم یا براہ مہربانی آپ ان کے بارے میں یعنی ان کی تہذیب کے بارے میں بیان کیجیے، تحدث یتحدث بیان کرنا، لتتحدث عنہا من فضلک آپ ان کی تہذیب کے بارے میں براہ مہربانی بیان کیجیے، یعنی ان کی تہذیب کو آپ بیان کیجیے۔ خالد نے کہا لم ينهض العرب الا بعد الاسلام، کہ عرب تو اسلام کے بعد ہی اٹھے ہیں، یعنی انہوں نے جو ترقی کی ہے اسلام کے بعد ہی کی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے دو نفی لے کر آتے ہیں، پہلے لم لائے آگے الا لائے، تو اس سے تھوڑا جملے میں زور پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ یوں کر دیں گے، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ عرب نے تو اسلام کے بعد ہی ترقی کی، یعنی اس میں تھوڑا سا دیکھیں تاکید آگے زور پیدا ہو گیا کہ عرب نے تو اسلام کے بعد ہی ترقی کی۔ فقط جمع الاسلام کلمتہم، اسلام نے ان کے کلمے کو جمع کر دیا، کیا مطلب ان کو متحد کر دیا، ان میں اتحاد پیدا کر دیا۔ فقط جمع الاسلام کلمتہم، اسلام نے ان کو متحد کر دیا، ان کے کلمے کو جمع کر دیا یعنی ان کو متحد کر دیا۔ ودعاہم للجہاد، اور ان کو جہاد کی دعوت دی۔
ففتحوا البلاد بلاد الفرس والروم، تو انہوں نے فارس اور روم کے ملکوں کو فتح کیا۔ دیکھیے البلاد جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور بلاد الفرسی والرومی یہ اس کا بدل ہے، تو ترجمہ جو ہے بدل کے ساتھ کر لیں گے کیونکہ وہی مقصود ہوتا ہے۔ ففتحوا البلاد بلاد الفرسی والرومی، تو انہوں نے فارس اور روم کے ملکوں کو فتح کیا۔ وَنَشَرُوا فِيهَا الْعَدْلَ وَالْأَمْنَ، اور انہوں نے اس میں امن و انصاف پھیلایا۔ فعاش اہلها فی رخاء و سلام، جس کی وجہ سے یہ فرق جو ہے یہ یہاں پہ وجہ بیان کر رہا ہے پیچھے جو انہوں نے کام کیا اس کی۔ فعاش اہلها فی رخاء و سلام، جس کی وجہ سے ان کے باشندے یعنی ان ملکوں کے جو باشندے تھے رہنے والے تھے انہوں نے رخا کہتے ہیں خوشحالی اور سلام سلامتی، خوشحالی اور سلامتی کے ساتھ فعاش، عاش یعیش عیشاً زندگی گزارنا، فعاش اہلها فی رخاء و سلام، تو ان کے باشندوں نے خوشحالی اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاری۔ السائح، ٹورسٹ نے کہا وَهَلِ اهْتَمُّوا بِالْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، کیا انہوں نے علوم اور فنون پر توجہ دی۔ اہتم یہتم اہتماماً، با کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر توجہ دینا، یعنی کسی چیز پہ توجہ دینا، تو یہاں پہ دیکھیے جس پہ با داخل ہوگا اس چیز پہ توجہ دینے کے معنی پیدا ہوں گے۔ وَهَلِ اهْتَمُّوا بِالْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، اور کیا انہوں نے علوم اور فنون پر توجہ دی۔ خالد نے کہا نعم اہتموا بالعلوم والفنون اہتماماً بالغاً، ہاں انہوں نے علوم اور فنون پر بالغاً بہت، اہتماماً یہ مصدر مطلق ہے، اسی کی صفت لائیں زور پیدا کرنے کے لیے بات میں، بہت توجہ دی، اہتماماً بالغاً یعنی بہت توجہ، انتہائی، انتہا کے معنی یہاں پہ ادا کر رہا ہے بالغاً، ہاں انہوں نے علوم اور فنون پر بہت توجہ دی۔ ورقوها، رقا یرقی ترقیتاً کے معنی ہوتے ہیں ترقی دینا، ورقوها اور ان کو ترقی دی یعنی علوم اور فنون کو ترقی دی۔ وترجموا کتب اليونانی والفرسی، اور انہوں نے یونانی اور فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ واشتغلوا بالفلسفۃ والطب والریاضۃ والفلک، اور انہوں نے فلسفہ، طب، ریاضت یعنی جو میتھمیٹکس ہوتی ہے، ریاضت اور فلک یعنی جو گیلیکسی ہے اس میں جو چیزیں ہیں اس کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس پر کام کیا۔ اشتغل یشتغل اشتغالاً، با کے ساتھ اس کے معنی ہے کسی چیز پر کام کرنا، ایسا کام کرنا کہ دوسری چیزوں سے ہٹ کر اس میں لگ جانا، یعنی کسی چیز میں ایسا مشغول ہونا کہ دوسرے کاموں سے ہٹ کر لگ جانا۔ تو انہوں نے کام کیا کس پر؟ فلسفے پر، طب پر، ریاضت پر، اور جو فلک یعنی آسمان میں جو چیزیں ہیں گیلیکسی میں اس پر، جیسا کہ انہوں نے کام کیا سائنس پر اور کیمیا پر۔ طبیعہ یہ فزکس ہے اور کیمیا یعنی کیمسٹری، کیمیا، جیسا کہ انہوں نے کام کیا بالطبیعہ سائنس پر، سائنس سے مراد ہے یہاں پہ فزکس، والکیمیائی اور کیمسٹری۔ دیکھیے جب جملے میں جو ہے واو سے کئی بار ذکر ہوتا ہے کئی سارے الفاظ کا، تو اسی فعل کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں، جیسے جب لمبا ہو جاتا ہے کسی فعل کے بعد یہ سلسلہ واو کے بعد ایک لفظ آیا، پھر واو آیا، پھر ایک لفظ آیا، تو اس کو جو ہے مقرر کر دیتے ہیں فعل کو، یعنی جو فعل پہلے ذکر کیا تھا اسی کا تکرار لے آتے ہیں، تو اس سے جو ہے جملہ اچھا لگتا ہے، ورنہ جو ہے عرب کے یہاں جو ہے اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں، مطلب اس طریقے سے کلام میں یہ استعمال نہیں کیا جاتا کہ واو کے بعد جو ہے الفاظ کو مسلسل بہت
جو ہے لمبی قطار ایک بنا دی جائے۔ السائح ٹورسٹ نے کہا لم اسمع بذالک من قبل، اس سے پہلے اس کے بارے میں نے نہیں سنا تھا، یعنی اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا۔ خالد نے کہا لتقرأ تاریخ العربی ولتطلع علی علومہم وحضارتہم، خالد نے کہا کہ آپ کو عرب کی تاریخ پڑھنی چاہیے اور ان کے علوم اور ان کی تہذیب کو جاننا چاہیے، اس سے مطلع ہونا چاہیے۔ دیکھیے اطلاع یطلع اطلاعاً، اعلیٰ کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے واقف ہونا۔ وَلْتَطَّلِعْ عَلَىٰ عُلُومِهِمْ وَحَضَارَتِهِمْ، اور آپ کو ان کے علوم اور ان کی تہذیب سے واقف ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ لام امر ہے، لیکن اس سے پہلے جب واو آیا تو یہ لام ساکن ہو گیا۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ملتی ہے، سورہ قریش میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، فلیعبدوا ہے اصل میں، جب فا آیا تو لام کو ساکن کر دیا، ایسے ہی واو جب آتا ہے تو اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں لام امر میں۔ وَلْتَطَّلِعْ عَلَىٰ عُلُومِهِمْ وَحَضَارَتِهِمْ، اور آپ کو ان کے علوم اور ان کی تہذیب سے واقف ہونا چاہیے۔ السائح ٹورسٹ نے کہا شوقتنی الی ان اعرف الکثیر، شوقتنی الی ان اعرف الکثیر عن العرب فإنها أمة عریقة وحضارتهم عظیمة۔ شوق یشوق تشویق، شوق دلانا۔ شوقتنی، آپ نے مجھ کو شوق دلایا، الی اس بات کا، الی ان اس بات کا کہ میں عرب کے بارے میں زیادہ معلوم کروں، یعنی اور معلوم کروں اور معلومات حاصل کروں، کیونکہ فإنہم، فإن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک قدیم قوم ہے، عریقہ قدیم، امت سے مراد یہاں قوم ہے، کیونکہ وہ ایک قدیم قوم ہے، وحضارتہم عظیمۃ، اور ان کی تہذیب بلند ہے۔ تمرین دیکھ لیجئے، اکتب 10 جمل تجزم فیہا الافعال المضارعۃ بلم ولن ناہیۃ ولام الامر، مثل معاف کیجیے گا، مثل لم اعرف لا تحزن لتقرأ، یعنی 10 ایسے جملے لکھیے جس میں مضارع افعال کو جزم دیتے ہوں، جیسے لم کے ذریعے سے اور لائے نہیں کے ذریعے سے اور لام امر کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر لم عارف، لم کے ذریعے فعل مضارع کو جزم دیا، لا تحزن لائے نہیں کے ذریعے، اور لتقرأ لام امر کے ذریعے۔ تمرین دوسری دیکھ لیجیے، کون 20 سؤالا واجب علیہا، 20 جملے بنائیے اس سبق میں سے، 20 جملے بنائیے ایسے سوالیہ اور ان کا جواب دیجیے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔